Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. ایک تو پھر خدا تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا و ستائش اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر فردن درود و سلام کے بعد اپنے آپ کو اور آپ سب مومنین کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ دوسرے خطبے میں تقوی کی سفارش کے لیے ایک حدیث بہت پیاری اور عمدہ حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنی سیاحت کے دوران جب وہ کسی گاؤں سے گزرے، علاقے سے گزرے، تو دیکھا کہ وہ سب کے سب لوگ مرے پڑے ہوئے، لاشیں پڑی ہوئی، کوئی بھی آباد نہیں ہے، ویرانہ بن گئے ہیں زندہ زندہ۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور پھر انہیں صدا دی، یا اہل ہذہ القریہ، اے اس گاؤں کے رہنے والوں، پکارا۔ تو پھر فاجابہ مجیب، ایک مردے نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ، اے روح خدا بتائیے کیا حکم ہے؟ لبیک یا روح اللہ وکلمۃ اللہ، اے روح خدا، اے کلمہ خدا، بتائیے کیا حکم ہے؟ فقال ویحکم ما کانت اعمالکم، برباد ہو تم لوگ، کیا کرتے تھے دنیا میں جس کی وجہ سے زندہ ہلاک ہو چکے ہو؟ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ یہ گاؤں ویران پڑ گیا ہے، کن اعمال کی وجہ سے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے تو مصیبت آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ یقیناً اگر زندہ دفن ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، تو کوئی ایسی غلطی تم لوگوں سے سرزد ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دیا، قال عبادۃ الطاغوت وحب الدنیا، دو چیزوں نے ہمیں مار دیا یا رسول اللہ، ایک تو ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے اور دوسرے دنیا سے محبت اور لگاؤ رکھتے تھے۔ اس طرح آپ سب جانتے ہیں قارون کے پاس اتنی دنیا تھی جس کے خزانوں کی چابیاں طاقتور اونٹ کے باہر ہوتے تھے، لیکن زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، صرف اور صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اور پھر زمانے کے حجت خدا کے خلاف پروپیگنڈا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ستانا، سازشیں کرنا، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بد دعا دی اور نتیجے میں وہ اور اس کے تمام خزانے سمیت زمین میں دس گئے۔ خدا نے اس کو زمین کو حکم دیا، زمین میں اسے نگل لیا۔ یہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک ہے۔ یہی نماز جمعہ ہے، اسی نماز جمعہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ منافقین پڑھنے کو کہا ہے، اور اسی سورہ منافقون میں یہ پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے صاحبان ایمان، آپ کی اولاد اور آپ کی اموال آپ کو یاد خدا سے غافل نہ کر دیں، اور جن افراد کی مال اور اولاد اس کو یاد خدا سے غافل کر دیں، فاولئک هم الخاسرون، یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہی لوگ جب موت کا فرشتہ دیکھیں گے نا، تو اس وقت کہیں گے
وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ لوگوں موت آنے سے پہلے خرچ کرو اپنے مال کو، صدقہ دو، خیرات دو، زکوٰۃ دو، خمس دو، اور اپنے قرضے چکاؤ، لوگوں کے حقوق کو ادا کرو۔ فیقول، اور پھر موت آنے کے بعد کہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار اس موت کو تھوڑی سی تاخیر کر دے تو فاصدق، میں اب خرچ کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، خمس بھی دوں گا، صدقات بھی دوں گا، لوگوں کے قرضوں کو بھی چکاؤں گا، فاصدق وأکن من الصالحین، اور میں بہترین بندوں میں سے بن جاؤں۔ تو خدا کہے گا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب انسان کی اجل آ جاتی ہے تو پھر اس کی موت میں تاخیر نہیں ہوتی، اور خدا جانتا ہے تم لوگ کیا کرتے تھے، اور اب زندگی بھی واپس مل جائے تب بھی جانتے ہیں خدا آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اتنی ساری باتیں سننے کے باوجود بندہ اپنے پر حق لے کے مرتا ہے تو اس نے تو خدا کو مانا ہی نہیں ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ جو طاغوت اسے کہتے ہیں جو حکم خداوندی کی مخالفت کرنے والے کو طاغوت کہتے ہیں، چاہے وہ حکومت کی شکل میں ہو، یا باپ ہو جو گھر میں نظام زندگی چلانے میں حکم خداوندی کی مخالفت کرے، وہ باپ بھی طاغوت تھے، وہ بھائی بھی طاغوت تھے، وہ آغا بھی طاغوت تھے جو حکم خداوندی سے بغاوت کرتے۔ اور خود سورہ نازعات میں بھی خدا کا یہ حکم ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو بندہ حکم خداوندی سے بغاوت کرے اور دنیا کو دین کے اوپر، آخرت کے اوپر ترجیح دے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے حکم خداوندی کے مقابلے میں، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، دنیا کو اہمیت دے کے حکم خداوندی کی مخالفت کر کے جہنم کماتے ہو، یا خدا سے ڈر کے نفس کی خواہشات کو روک کے احکام خداوندی پہ عمل پیرا ہو کے جنت کماتے ہو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستے دکھلائے جا چکے ہیں، ابھی جو ہے لوگوں کہا طاغوت کی عبادت سے مراد کیا ہے؟ آپ کس طرح طاغوت کی عبادت کرتے ہیں؟ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا جس نے اس کو جواب دیا اردو میں سے، آپ کس طریقے سے طاغوت کی مدد کرتے، طاغوت کی عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا الطاعۃ لأہل المعاصی، ہم گناہگاروں کی اطاعت کرتے تھے، ہم گناہگاروں کی اطاعت کرتے تھے۔ آفیسر شراب پی کے آگے احکام جاری کرتا ہے، اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، ادھر یہ کرو، ادھر وہ کرو، اس کے اوپر ستم کرو، اسے تعصب کرو، ایشیوں کو نظر انداز کر دو، ان کو تعصبات کی بنیاد پہ۔ ہم اہل معاصی کے حکم پہ عمل کرتے تھے، خدا کے حکم پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ ان دو برائیوں نے ہمیں نگل لیا، اور آج یہ ہمارا حشر، یہ ہمارا علاقہ جو ہے دیار غیر بن چکا ہے۔ اب ہم یہاں پہ نہیں ہیں، ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو آج مومنوں اس وقت اسی سورہ منافقون کی آیت کے مطابق آپ کی مال اور آپ کی دولت آپ کو یاد خدا سے غافل نہ کر دے۔ اور آج اس وقت میرے مال اور میرے اولاد مجھے یاد خدا سے غافل کر چکی ہے عملی طور پہ۔ اگر میری اولاد مجھے یاد خدا سے غافل نہ کر دیتی تو میرے اندر یہ جرأت ہوتی۔ لوگوں آپ بتائیے، کوئی بندہ کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کے ساتھ ایک ہی کرسی میں بیٹھ جائے، آپ کی غیرت کہاں کرتی ہے؟ بتاؤ جوانوں، بتاؤ تمہاری بہن کے ساتھ ایک لڑکا کے ساتھ بیٹھ جائے، تمہاری غیرت کہاں کرتی ہے؟ پھر نہیں کرتی ہے، تم گھر پہ لوگوں کے سامنے، تو پھر بازار میں کیسے بیچتے ہو؟ کالج میں کیسے بیٹھتے ہو؟ ان سکولوں میں کیسے بیٹھتے ہو جن سکولوں میں یہی کرواتے ہیں، تمہاری بیٹیوں کو پیٹوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں؟
ناڑے نظر آتے ہیں، اس تک لباس آ چکا اوپر. کیسی غیرت کمال کرتی ہے؟ یہ تمہاری اولاد کی محبت ہے جس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تمہاری غیرت کو سلب کر چکا ہے. بھائی تم پڑھاؤ، تعلیم کا کوئی مخالف نہیں ہے، لیکن اپنے بیٹی کو اپنے بیٹے کو بے دین بنا کے دنیا کی آپ کی ضمانت دے، دنیا اس کی تعمیر ہو جائے لیکن آخرت برباد ہو جائے. کس قسم کے فیشن اور کس قسم کے لباس پہن کے یہ سکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، اور یہ حرام کھانے والے دنیا کی محبت نے ان سکولوں اور سینٹروں چلانے والوں کو اندھا کر دیا ہے. ان کو ایک تمیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے چند ٹکوں کے لیے تم اس طریقے سے عزتوں کو پامال کرتے ہو، بے غیرتی کا ماحول فراہم کرتے ہو. تم اگر خدمت ہے نا تمہاری تو کرنا، لڑکیوں کے الگ ہاسٹل بناؤ، الگ سکول بناؤ. تمہارے گھر ان کا پورا سٹاف لڑکیوں کا الگ سٹاف ہو، مردوں کا الگ سٹاف ہو. بناؤ دو کالجیں، نہیں کرتے ہو تو تقسیم کرو، آپس میں بیٹھ کے. ایک سینٹر کا مالک اور سینٹر چلانے والا، ایک سکول چلانے والا کہے بھائی تم لڑکیوں کو چلاؤ، میں لڑکوں کو چلاتا ہوں. تمہارے لڑکوں کا داخلہ ممنوع، میرے دل لڑکیوں کا داخلہ ممنوع. اے شیعوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہیں دنیا کی محبت نے اتنا اندھا کر دیا تمہیں. لوگ پڑھ میں جائیں، جہنم میں جائیں، ان کی عزتیں پامال ہو جائیں. خدا شاید تھوڑا سوچو بھائی، تھوڑا سوچو، فکر کرو تھوڑا سی. کس طریقے سے ہم دین کو، احکام دین کو پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں، ڈرونتے ہیں، اور پھر چند دنیا کی چند، وہ بھی معلوم نہیں جوان کتنے جوان دیکھیں ہم نے دفناتے ہیں، یہاں پہ جنازے پڑھتے ہیں. اب ایسے جوان جو گناہ کے دوران مر جائے، لواط کے دوران مر جائے، زنا کے دوران مر جائے، شراب پیتے ہوئے مر جائے، جوا کھیلتے ہوئے مر جائے، موت آ جائے. یہاں سے شراب پینے کے لیے موٹر لے کے گیا ادھر پھنسے اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی موت فی سبیل الشیطان ہے، فی سبیل المعصیت ہے. یہ راہ خدا میں مرنے کے بعد شیطان کے راستے میں مر رہا ہے. اس کے نجات کا کوئی گنجائش ہے جو بند ہے؟ لہذا اب الحمدللہ محرم اور سفر نے ایک بیداری دی ہے، جوانوں کے اندر بیداری، مومنین کے اندر بیداری. اور الحمدللہ ایک جوانوں کی نیا سیٹ اپ پاسبان اسلام کے نام سے وجود میں آئے. وہ اس کا منشور باہر لگائے وہ پڑھ لیں، اس کا منشور وہی ہے. آج ہم دنیا دار ہو گئے ہیں، دنیا پرست ہو گئے ہیں، اور اسلام صرف ہمارے زبان تک مولا عبداللہ حسین علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ یہ جو ہیں دنیا کے بندے ہو چکے ہیں، دین صرف ان کی زبان تک محدود ہے. فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَا، جب ان کو، اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ دین کا نام لیتے ہیں اس وقت حیث ما درت معاشہم، جب ان کی زندگی کے عمر چل رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ دین کا نام لیتے ہیں. فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَا، جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو قلت ایامہم، دیندار افراد بہت ہی کام رہ جاتے ہیں، نہ رہنے کے برابر. تو ایسے موقع پہ اب ان نوجوان پاسبانان اسلام، وہ نوجوان پورے علاقے میں سیٹ اپ دیں گے اپنا. کل چند دن پہلے یہاں پہ ان کو بلایا تھا، خدا شاید ایک آواز پہ اوپر مسجد میں ہزاروں نوجوان اکٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ اس تنظیم کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے، جو تنظیم معاشرے میں امر بالمعروف نہیں منکر کرے گی،
جو تنظیم معاشرے میں نوجوانوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو ادا کرے گی، جو تنظیم معاشرے کے اندر بے غیرتی کی سدباب کرے گی، جو تنظیم معاشرے کے اندر چرس، شراب، نشے کی لعنت کی سدباب کرے گی، اور یہ تنظیم شیعہ علی بن ابی طالب کے اوپر ظلم کرنے والوں کی گریبان پکڑے گی اور پوچھے کہ تم ظلم کرتے ہو، تم ناانصافی کرتے ہو، کس بنیاد پہ؟ اور یہی تنظیم اپنے فرائض کو احسن طریقے سے نبھائے گی۔ اور آپ سب مومنین سے گزارش ہے اپنے بچوں کو اس تنظیم کا حصہ بننے سے نہ ڈرائیں۔ معاشرہ برباد ہو چکا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، برباد ہو چکا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہم تاخیر کریں گے نا، خدا شاید ہم یورپ بن جائے گا، ہمارا علاقہ یورپ بن جائے گا۔ اس مرحلے تک پہنچنے سے پہلے پھر ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ جوان آمدہ ہوئے ہیں، لہٰذا آپ ان جوانوں کی سپورٹ کریں۔ کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی تنظیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف للہیت کے ساتھ البغض للہ والحب للہ، خدا کی محبت میں، یہ خدا کی زمین پہ خدا کی نظام کی اقامے کے لیے کوشش کریں گے، لوگوں کو نماز گزار بنانے اور اہل حق کو حقانیت کی طرف انشاءاللہ دعوت دیں گے۔ باقی جو ایک بہت اچھی بات واقعاً آج اخبار میں پڑھ کے اتنا دل خوش ہوا، کاش ہمارے یہ ملا کی حکومت بھی ایسے کوئی قدم اٹھائے اقلیت بلتستان۔ انڈونیشیا کے اندر ایک نئی قانون پاس ہوئی ہے، اس نئے قانون کے مطابق کہ جو غیر شادی شدہ افراد ہیں، مردوں میں سے عورتوں میں سے، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھیں گے، جنس پرستی کریں گے یا عشق و محبت کر کے ایک دوسرے سے ناجائز تعلقات رکھیں گے، یا لڑکے لڑکیوں کو اغوا کریں گے یا لڑکے لڑکیوں کو اغوا کریں گے، یا وہ افراد جو ان جیسے جرائم میں ملوث ہوں گے، ان کے لیے سزائیں 6 مہینے سے کئی سال تک کی سزائیں مقرر ہوئی۔ یہ حدود الہی معطل ہوتے ہیں تو معاشرہ جرائم پیشہ ہوتا ہے، حدود الہی معطل ہو تو۔ اور آج ہمارے معاشرہ اس تباہی کے دہانے پہ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور پھر دیگر جو جنس پرستی ہے اور پھر فحشا ہے، منکرات ہیں، وہ عروج پہ پہنچے۔ رابطے کرنا، ٹیلی فون کرنا جائز استعمال، اور پھر کیا کیا ہوا، کتنے اسی محرم کے آمد سے اب تک کتنے افراد کے اوپر گولیاں چلی، کتنے جوڑے گناہ کی حالت میں قتل کر دیے گئے، آپ سب جانتے ہیں۔ ان کی عاقبت کیا ہوگی؟ دنیا سے تو یہ چلے گئے، ان کی دنیا تو برباد ہو گئی، جو زنا کے دوران قتل کر دیے جائیں، آئے ان کی آخرت آباد ہو سکتی ہے؟ ان کو کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ۔ لہذا ایک ایسی قانون چرس لانے والوں کے لیے، شراب لانے والوں کے لیے، چرس کے اڈے چلانے والوں کے لیے، شراب کے اڈے چلانے والوں کے لیے، فحاشی کے اڈے چلانے والوں کے لیے، اور خصوصاً وہ افراد، ان آفیسران کو بھی ہوش میں آنا ہے جو آفیسران شراب پیتے ہیں، جو لڑکیوں کی سپلائی جہاں تک ہوتی ہے ہر چیز نظر پہ ہے۔ اب جوان جب آئیں گے نا، تمہارا گریبان ہوگا، جوانوں کا ہاتھ ہوگا۔ یہ خدا کے لیے کسی سے نہیں ڈریں گے۔ تم لوگ بہت معاشرے کو برباد کر چکے ہیں، اب تمہاری خیر نہیں ہے، ہوش میں آ جاؤ، اب بھی توبہ کرو، خدا نے تمہیں موقع دیا ایک دفعہ، پھر آج توبہ کرو، آئندہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، تمہاری گرفت ہونے سے پہلے۔ اور باقی جو 7 سفر، آج 4 سفر ہے، 3 دن بعد آسمان امامت و ولایت کے
ساتویں تاجدار حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ولادت بآسان۔ اس مناسبت سے آپ تمام عاشقان اہل بیت علیہ السلام کو بالعموم تمام مراجع اعظام رہبر مذہب انقلاب اسلامی اور علماء کرام کی خدمت میں بالخصوص اور حجت خدا یوسف زہرا حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ خواجہ شریف کی خدمت میں بالاخص ہدیہ تبریک اور تہنیت درج کی جاتی ہے۔ اور امام علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں مختصر حالات بیان کرنا واقعا مشکل ہے، چونکہ وقت کی دامن میں گنجائش نہیں۔ بس ایک فرمان ان کا بہت اہم ہے، اور وہ کیونکہ آج کل بندہ جو بھی کرتا ہے خدا نے اسے کروایا، خدا نے اسے کروایا، خدا ہے، کیونکہ یہ جبر کے قائل مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہر کام خود کرتے ہیں، خدا کا حوالہ دیتے ہیں۔ کیا کرو خدا نے ایسا کیا، کیا کرو خدا نے ایسا کیا، کیا کرو خدا نے ایسا کیا۔ آیا ایسا ہے کہ انسان اپنے افعال میں بے بس ہے، سب کے سب کام خدا کرتا ہے، یا انسان بھی اپنے کام میں خود مختار ہے؟ امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا تاکہ یہ سوال ان سے پوچھوں، تو امام موجود نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، تو یہ گھر میں بچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس کی عمر 7 سال کی تھی، وہ بچے وہاں پہ تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بچہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے یا مجبور ہے؟ تو امام علیہ السلام دو زانوں کے ادب سے بیٹھ گئے، جس طرح ایک مجتہد سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور کہا کہ اے امام ابو حنیفہ، انسان اپنے کاموں کے انجام دینے میں 3 صورتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا وہ انسان خود مختار ہے، اپنے افعال کو خود انجام دیتا ہے کسی کی شراکت کے بغیر، یا وہ انسان اپنے افعال کے انجام دینے میں بے بس ہے، وہ صرف آلہ کار ہے، مشین ہے، چلانے والا خدا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنے اعمال پہ، وہ سب کے سب کنٹرول خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف ریموٹ کنٹرول سے چلنے والا انسان۔ اور تیسرا عقیدہ و صورت یہ ہے کہ انسان اور خدا دونوں مل کے افعال کو انجام دیتے ہیں، یعنی شراکت کے ساتھ، کچھ کام بندے کے ہوتے ہیں، کچھ کام خدا کے ہوتے ہیں۔ تو کہا یہ 3 صورتوں سے خالی نہیں ہے، یا انسان خود مختار ہے، یا مجبور ہے، یا خدا کے ساتھ شریک ہے کاموں کے انجام دینے میں۔ کہا ان 3 صورتوں میں سے 2 صورتیں باطل ہیں، کہ انسان اگر مجبور ہو جائے کہ اس کے کام سارے خدا کے سپرد ہیں، خدا ہی اس کے کام کرواتا ہے، تو پھر اس صورت میں پھر اس بندے کو جس کا اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی، پھر اس کو جہنم میں ڈالنا یا جنت میں ڈالنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر جنت اور جہنم کی تخلیق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بندہ مجبور ہے۔ خدا ایسے نہیں کر سکتے، برے کام کرنے والے بھی لوگ ہیں، نیک کام کرنے والے بھی لوگ ہیں، برے کام والے جہنم میں ڈال دے، اچھے کام والے جنت میں ڈال دے، اور خدا خود ایسا کروائے، تو ان کو تو ایجنسیاں کہتے ہیں۔ تو پھر خدا تو ایجنسی تو نہیں ہے نا، ایجنسی اس طرح کرتی ہے۔ یہ صورت باطل ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اب خداوند تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ شراکت کے ساتھ امور کو انجام دیتے، کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو خدا اس کے ساتھ شریک ہے، اچھائی کرتا ہے تو بھی خدا اس کے ساتھ شریک ہے، تو پھر کل قیامت کے دن بندہ جہنم میں جائے تو پھر خدا اپنے لیے بھی، بندہ جنت میں جائے تو وہ کام خدا کے لیے بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، بس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ 2 صورتیں باطل ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں خود مختار ہے، نیکی کرے گا تو اسے اجر ملے گا، برائی کرے گا تو اسے جہنم ملے گی، خود مختار ہے۔
انسان کبھی یہ نہ کہے خدا نے اسے کروا، کیا کروں خدا نے اسے کروا، نہیں، آپ خود کرتے ہیں، نام خدا کر لیتے ہیں. ٹھیک، تو خدا مجھے تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ یہاں پہ کچھ سائل آئے ہیں، سلطان آباد مسجد بن رہی ہے.